شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے ادارہ غازیہ اتحاد ملت کے طلباء عزیز اور ان معصوم بچیوں نے پورے سال کی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ادارے کے منتظم حضرت مولانا سکندر صاحب دامت برکاتہ العالیہ قابل مبارکباد ہیں اور اساتذہ کرام بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے پورے سال محنت کر کے ان بچوں کو اس مقام تک پہنچایا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ اندر کی درد رکھ سکے۔ بچوں نے مکالمے بھی پیش کیے ہوں گے، نعت بھی پڑھی ہے، تقریریں بھی کی ہیں۔ اس سے ہم سب لوگوں کے اندر ایک خوشی کا پیغام جاتا ہے کہ کاش کہ ہم بھی اپنے بچوں کو لا کر کے اس ادارے میں داخل کریں تاکہ میرا بچہ بھی کسی لائق بن جائے۔ ابھی وہ بچی نعت پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اگر آپ کسی مومن مرد کے کامیابی کی طرف نظر ڈالیں تو اس کے پیچھے ایک مومنہ خاتون کا کردار نظر آئے گا، چونکہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں پاکیزہ ہے، اس کی زبان تمام گندگیوں سے صاف ستھری ہے، تو اس کے گود میں پلنے والا بچہ جو تربیت پائے گا وہ بچہ ہونہار اور اللہ کا ولی بن کر کے نکلتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کے عرض کرتی ہیں کہ حضرت میرا معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ اور اس کے والد نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تربیت میں تعلیم حاصل کرے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے خلیفہ، اپنے تربیت یافتہ شاگرد حضرت شیخ عبدالحمید کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور اس کو کچھ تعلیم دو۔ ان کی والدہ کے کہنے کے مطابق حضرت کے شاگرد حضرت کے حکم کے تابع ہو کر کے اس بچے کو لے کے گئے اور لے جا کر کے بٹھایا سامنے۔ بہت سے بچے تھے، ان تمام بچوں کے درمیان میں آپ کی شان نرالی، آپ کا انداز نرالا، آپ کا مقام بلند۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، وہ بچے نے پڑھنا شروع کیا، استاد دیکھتے رہ گئے اور بچے نے 15 پارہ تک کی تلاوت سنا دی۔ پھر وہ بے چین ہوئے اور گھبرائے کہ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کو میرے سامنے پیش کیا تھا، اس کو کچھ سکھلا دیجیے، یہ تو کچھ اور لگتا ہے۔ وہ اٹھے اور گئے نظام الدین اولیاء
خدمت میں اور کہا کہ حضرت جس بچے نے تو کمال کر دیا، تمام بچوں سے اس بچے کو فوقیت حاصل ہے، تمام بچوں سے آگے یہ مقام حاصل کر لیا، یہ بہت آگے نکل چکا ہے، یہ ہمارے درجے کے قابل نہیں ہے، اس کو آگے آپ بڑھا دیجیے۔ تو کیا ہوا؟ تو کہا کہ حضرت میں اس بچے کو سامنے بٹھالا اور بٹھالنے کے بعد میں تعوذ اور تسمیہ میں نے پڑھانا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ اس بچے کو کچھ الفاظ سکھلاؤں، تو میں نے زبان سے کلمات نکلے اور اس بچے نے یہاں سے شروع کیا اور سورہ کہف پر پہنچ کر کے اپنی تلاوت کو روکا۔ اس لیے حضرت یہ تو میرے سامنے، یہ میرے خدمت سے بالاتر چیزیں ہیں اور میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ طالب علم اگر ان طالب علموں کے درمیان میں رہے گا تو دوسرے طالب علموں کا مزاج اور ان کی تربیت میں خلل واقع ہوگا، اس لیے آپ اس کے بارے میں تو رہنمائی فرمائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو بلوایا، کہا بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں، آپ تو اپنے بچے کو لے کے آئی تھی یہ بات کہنے کے لیے کہ میرا بچہ معصوم ہے، اس کے والد نہیں ہیں، لہذا آپ اس کو کچھ سکھلا دیجئے، کچھ تربیت کر دیجئے، میرا بچہ نیک بن جائے۔ اگر آپ کی تربیت میں میرے بچے کے لمحات گزریں گے، آپ کی تربیت میں میرا بچہ پرورش پائے گا، آپ کی نگرانی میں میرے بچے کی جتنے ایام گزریں گے وہ پرنور ہوں گے، آپ کی معلومات سے، آپ کی معرفت سے اور آپ کی توجہ سے میرے بچے کے قلوب پہ جو اثر پیدا ہوگا وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ تو بات ساری چیزیں صحیح ہیں آپ کی، لیکن یہ تو بتلائیے کہ آپ کے بچے کو میں نے اپنے تربیت یافتہ شاگرد کے پاس بھیجا شیخ عبدالحمید کی خدمت میں کہ آپ اس کو کچھ سکھلا دیجئے، تو وہاں پہ تو اس کی ترتیب الگ نکلی اور بچوں کی ترتیب الگ نکلی۔ تو کیا وجہ ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ جب میں آٹا گوندنے کے لیے بیٹھتی تھی تو اس سے پہلے میں وضو کر لیا کرتی تھی، وضو کر کے پھر آٹا گوندتی تھی، میرا یہ بچہ میرے پیچھے بیٹھا رہتا تھا، میں تلاوت شروع کرتی تھی، آٹا گوندتی رہتی تھی، تلاوت شروع کرتی رہتی تھی، اور حالات اور اس کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ میرے 15 پارے یومیہ پورا ہوتے تھے تلاوت کے، یہ بچہ میرے پیچھے بیٹھ کر کے میری تلاوت سنتا رہتا تھا۔ اسی تلاوت کا اثر ہے اس کے قلوب کے اندر وہ چیزیں راسخ ہو چکی ہیں، اس لیے باقی میرا کوئی کمال نہیں۔ تو پتہ چلا کہ کسی مومن کامل انسان کے پیچھے کسی مومنہ خاتون کا کردار نظر آئے گا اگر آپ غور سے دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ جتنے اس روئے زمین پہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی پہ توجہ ڈالیں گے اور آپ ان کی محنتوں پہ نظر ڈالیں گے، آپ ان کے نتائج کو سوچنے سمجھنے کی فکر کریں گے تو ان کے پیچھے ایک مومنہ خاتون کی کردار نظر آئے گا۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو یہاں سے سبق حاصل کرنا ہے کہ معصوم بچیوں نے جو تقریری پروگرام پیش کیا ہے، اگر ان بچیوں کی تربیت ایسے ہی ہوتی رہی تو ان کے گود میں جو بچے جنم لیں گے، ان کی گود میں جن بچیوں کی تربیت ہوگی وہ بچے بھی کسی علاقے کے رہبر اور رہنما بن کر کے اٹھیں گے۔ ایک خاتون تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو ابو جہل کے گھر کے اندر خادمہ تھی اور رسیدہ تھی، زنیرہ نام کی ایک غلام باندھی تھی۔ جب ابو جہل کو پتا چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد کا، یہ مسلمان ہو چکی ہے، تو وہ تاب نہیں آ سکا اور لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھی میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ چنانچہ
80-85 سال کی عمر رسیدہ خاتون سامنے بلائی گئی، لائی گئی، اور لا کر کے پوچھتا ہے ابو جہل کہ آپ بتائیے کہ آپ نے محمد کے کلمے کا اقرار کر لیا ہے، آپ نے محمد پر ایمان قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں محمد کے ہاتھوں پہ اسلام لا چکی ہوں، اب میں اس سے پھر نہیں سکتی۔ 80-85 سال کی عمر رسیدہ خاتون یہ بات کہہ رہی ہے اس کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے، جس کی سرپرستی میں اس خاتون کی زندگی گزر رہی تھی، جس کی سرپرستی میں اس خاتون کے لمحات پورے ہو رہے تھے، اس کے سامنے بے باکی کے ساتھ جواب دیا کہ ابو جہل سن لیجئے کہ میں محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ چکی ہوں، ایمان میں داخل ہو چکی ہوں، اب مجھے کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا، میں یہاں سے نہیں ہٹ سکتی۔ اس نے کہا اچھا میں آپ کو سزا دوں گا۔ کون کہتا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے میں آپ کو سزا دوں گا، آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا، اگر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ پوری کرو، مکمل کرو، تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا، اور اگر آپ اپنے طور طریقے سے باز نہیں آ رہی ہیں تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ حضرت زنیرہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اختیار میں جو کچھ کر گزرو، میں تو محمد کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے چکی، اب میں اس ہاتھ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ جانا نہیں چاہیے۔ جب یہ حالت ابو جہل کے سامنے پیش آئی اور دیکھا تو اس کو بھی غصہ آیا کہ پوری زندگی اس کی میرے سرپرستی میں گزری، میرے گھر میں رہتی تھی، میرے گھر میں کام کرتی تھی، آج میرے ہی سامنے اپنے توحید کا اعلان کر رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کیا ابو جہل نے، اور پوچھتا بھی رہا۔ لوگ بندک بنا لیتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کے سامنے حالات اس طرح کے پیش آتے ہیں کہ کسی انسان کو کوئی انسان بندک بنا کر کے اور اس کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کر کے اس سے وہ بات کہلوانا چاہتا ہے جو بات اس نے نہ کی ہو، تو ابو جہل بہرحال سرداران مکہ کا، اس نے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، اور زیادہ اس کا غصہ ماتا ٹھمکا، کفر و شرک کی فیکلی اتنی چال ہو چکی تھی کہ اس نے اٹھا کر کے اور آپ کے سر پہ پتھر مار دیا، جس کی چوٹ سے آپ کی آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی اور آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب اس نے اور تمسکرے کی اور مذاق اڑایا کہ اب بتاؤ تمہاری اس آنکھ کی روشنی کون واپس کرے گا؟ جاؤ اپنے خدا کے سامنے رو، اپنے خدا سے مانگو، اگر تمہارا خدا موجود ہوگا تو آنکھ کی روشنی تم کو واپس کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے سودا تو کر چکی تھی امام الانبیاء کے ہاتھوں پہ، تو اب جائیں کہاں؟ وہ کہیں نہیں جانے والی۔ اس کو ان کے دل میں ایک درد پیدا ہوئی اور ایک چیز نے ان کو ابھارا اور ان کو اس بات کو آمادہ کیا کہ یہاں پہ تم میرے خدا کا مجال ہے، یہاں تو میرے خدا کا کمال ہے، میں اپنے خدا کے سامنے سرنگی ہوتی ہوں اور وہی سجدہ ہوتی ہوں، اور جاتی ہیں اور ایک حجرے میں پہنچ کر کے سجدہ کرتی ہیں، رونے لگتی ہیں، کہتے ہیں اللہ میں تو اس کے خادمہ تھی، میں تو اس کے سرپرستی میں رہتی تھی، اس کے سائے میں رہتی تھی، میرے لمحات گزرتے تھے، اس کے احسانات تھے، میں سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن اے اللہ اب یہ تیرا کمال ہے، یہاں توحید کا مسئلہ ہے، تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اے اللہ تیری محبت میں اپنے آپ کو سودا کر کے تیرے محبوب کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، تیرے نام پہ اپنے آپ کو مٹا سکتی ہوں، لیکن ابو جہل کی طرف میں رخ نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ اس نے تو چیلنج کر دیا ہے کہ اگر تم نے اپنے خدا کو خدا سمجھ کر کے اور خدا کے نبی کو نبی سمجھ کر کے تم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو جاؤ وہی خدا تم کو آپ واپس کرے گا۔ اے اللہ یہ تو یاد کا مسئلہ ہے، میں آپ کی بندی ہوں، آپ میرے خدا ہیں،
اللہ میرے آپ کے درمیان کا معاملہ ہے، میری لات بچائیے، ورنہ یہ مشرکین مکہ سب کے سب گانا دیں گے، یہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ یہ بات کہنی تھی۔ حضرت زنیرہ رو رہی ہیں اور روتے روتے حالت اس طرح سے اللہ کی یاد میں اس طرح سے بدل گئی، اس طرح سے بدل گئی کہ درمیان کے پردے بھی ہٹ چکے، درمیان کی ساری چیزیں ختم ہو چکی، اور فرماتی ہیں کہ میرا ہاتھ چہرے سے نیچے نہیں آیا کہ اللہ نے میری آنکھ کی روشنی واپس کر دی۔ تو میرے عزیز و دوستو، اگر ہم اپنے ان مدرسوں کے ساتھ میں مل کر کے تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے بچے بھی حافظ عالم بنے، ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، ہمارے بچے وکیل بنے، ہمارے بچے ہر محاذ پہ دین کی رہبری، دین کی ترجمانی کرنے والے بنے، تو کہیں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر علاقے میں، ہر بستی کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے ادارے، ایک چھوٹے چھوٹے مکتب اس لیے قائم کرائے ہیں تاکہ آپ حضرات ان سے فائدہ حاصل کریں، آپ حضرات ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ یہ جذبہ اپنے اندر نہیں لیں گے، آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیے کہ کچھ اور وقت گزرنے دیجیے، پھر آپ حضرات اپنے ایمان کی بھیک مانگیں گے، آپ کی ایمان محفوظ نہیں رہے گا، آپ کی ذات محفوظ ہے ان اداروں کی بقا کی بنیاد پہ، آپ کے اندر ایمان محفوظ ہے ان نورانی مجلسوں کی وجود کی بنیاد پہ۔ اگر یہ علماء موجود ہیں ہم سب کی بقا محفوظ ہے، اگر یہ علماء نہیں ہیں تو ہم سب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہم گاجر مولی کی طرح دوسروں کے بھیٹ چلے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھی لاک ڈاؤن کے حالات کیسے گزرے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی کسی کا حال پرسی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ہمارے عالم، ہمارے اکابر جگہ جگہ پہنچے، امت کا درد لے کے پہنچے کہ ہمارے علاقے کا کوئی بچہ، ہمارے علاقے کے کوئی بھی نوجوان بچہ کہیں پہ بھی کسی طریقے سے ضائع نہ ہونے پائے، یہ درد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی قدر کرنے والا بنائے۔ اگر آپ حضرات ان علماء کرام کو نظر کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اگر ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ اپنے جن بندوں کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ کرنے پر قادر ہے، اللہ اپنے ان بندوں کی عزت کرانے پر بھی قادر ہے۔ آپ عزت نہیں کرو گے، اللہ پاک ان علماء کرام کے استقبال کے لیے دوسری قوموں کو کھڑا کر دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، علماء کرام کی فہرست بڑی لمبی ہے، میں بات اپنی یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے علاقے کا یہ ادارہ ہے اور آپ حضرات کی غور فکر کریں۔ ہمارا سفر باہر علاقوں میں ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں دین کے کاموں کے اندر جو باہر کے افراد ہیں وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی آئے مجھ سے کہے اور میں دین کے کام میں استعمال ہو جائے۔ باہر کے لوگوں کا مزاج ہے کہ ان کے اندر جذبہ ہے، اور ہمارے ہاں حالات کیا ہیں؟ ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی مدرسے کا کوئی مدرس یا کوئی منتظم ہمارے علاقے کی طرف گزر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ہماری سوچ اتنی گندی ہے، ہمارے اندر کا جذبہ اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے علماء کرام سے صحیح مخاطب ہونا نہیں چاہتے، ان کی بات سننا ہمارا نہیں کرتے، اور ہمارے علماء کرام ہمارے قائد ہیں۔ اللہ پاک نے جن اکابروں کو اور جن عالموں کو اپنے کام کے لیے چن لیا، وہ عالم سوئے زمین پہ ستاروں کے مانند ہیں۔ وہ عالم ہماری نظر میں ان کا مقام نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن وہ عالم جو چلتا ہے، اس علاقے سے گزرتا ہے،
اللہ کے فرشتے وہاں استقبال میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو قدر کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ادارے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ ادارے میں کیا ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں؟ اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہمارے خیال سے کوئی بھی شخص مولانا سکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں آ کر کے یہ بات نہیں پوچھی ہوگی کہ حضرت کچھ بتائیے، کوئی خدمت کے لائے کوئی کام ہو تو بتائیے، نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہمارا جذبہ۔ اور اگر حضرت کہیں نکلے نیل لگا کر کے یا کلپ لگا کر کے کسی راستے سے گزر جائیں، ہماری آنکھ کی روشنی اتنی گندی ہو چکی ہے، ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے قائد کو اچھے لباس میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم برائی پہ لگ جاتے ہیں۔ ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا، ہم کس رخ پہ جا کے کھڑے ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے، غور فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان اداروں کی قدر کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا سکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے کے بہت قائد اور بہت ہونہار عالم اور بہت فعال متحرک ہر میدان میں کھڑے ہونے والے، چاہے وہ مشکل کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی بھی ماحول کے اعتبار سے ہو، مولانا سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ ایسے مرد مجاہد شخص ہیں کہ کسی بھی میدان میں ان کو دعوت ہو، یہ رات ہو یا دن، بارش ہو یا بغیر بارش، کسی بھی حال میں اپنا ایک سیکنڈ ایک منٹ وقت امت کے لیے دینے کے لیے قربان ہیں، ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہم سب کے لیے تحفے دینیہ ہیں، ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔